السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سلامتی والا دین عطا فرمایا ہے، اور اس دین پر عمل کرنے والے لوگ وہ بھی بہت حد تک خوش نصیب ہیں کہ اس دنیا کے اوپر رہ کر کے وہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ خوشحال رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب تک کوئی اس مسلمان کے مد مقابل نہ کھڑا ہو، لڑائی پہ نہ اتر آئے، ورنہ تو پھر اللہ پاک کا حکم موجود ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ پھر جس طرح سے یہ مشرک لوگ وہ کوئی بھی ہوں، اکٹھے ہو کے آپ لوگوں سے جنگ کریں، لڑائی لڑیں، تو آپ لوگوں نے بھی مل کر ان کے خلاف جنگ کرنی ہے اور لڑنا ہے، چاہے حرمت والے مہینے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی مد مقابلے پہ نہیں آتا تو پھر اتنا خوبصورت دین کہاں سے ملے گا
کہ یہ دین اس کا بھی دفاع کرتا ہے جو غیر مسلم ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، وہ اپنے نظریے کے مطابق زندہ رہے، اس کو جینے کا حق ہے، بس جو اسلام کی شرائط ہیں ان کے مطابق وہ چلے۔ غیر مسلم بھی ہے، وہ جزیہ اور ٹیکس دے ایک اسلامی مملکت کو، اسلامی حکومت کو، مسلمانوں کو، اس کو جینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے دین کے مد مقابل دوسرے ادیان کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ آسمانی مذاہب تھے لیکن اب ان کے اندر تعریف ہو چکی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کبھی کسی کو زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن وہ لوگ تو ظالم بن چکے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ 1400 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس دور کے اندر بھی یہ اہل کتاب جن کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ مشرکین بھی تھے، ان سب لوگوں کی اللہ پاک نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب وضاحت کے ساتھ ان کی حرکات کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں بھی کچھ اس انداز کا موضوع، اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ جاری ہے، ان کے بارے باتیں ہو رہی ہیں، اسلام والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ذرا محتاط طریقے سے چلنا ہے، ان اہل کتاب کے چکر میں نہیں آنا۔ یہ تو نام انبیاء کا لیتے ہیں، نام آسمانی مذاہب کا لیتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ کرتے شرک ہیں، غیروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے مد مقابل دوسروں کا معبود مانتے ہیں۔ تو یہ تو کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ تو یہاں بات اس انداز کی چل رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہر ایک کو ایک طریقہ واضح کر دیا ہے، اب جو کوئی چاہے، سب ایک ہی امت تھے، اب لوگوں کے اختلافات ان کی اپنی بنیاد پہ ہیں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ دور جہالت کی تلاش میں ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ لازمی بات ہے، خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، اس دھرتی کے اوپر نظام چلے گا تو اس کے چلے گا، لہذا اسی کی بات کو ماننا ہی دین اسلام ہے۔ ہم الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لے لیں، کبھی کوئی مسلمان دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، بڑے اتفاق اتحاد سے، افہام و تفہیم سے رہے گا۔ بلکہ اب تو معاملہ بہت ہی آگے بڑھ گیا ہے نا، اب تو دوسرے لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، جس کے مد مقابل ہمارے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے، لیکن اب بھی ہم وہی حکمت عملی اپنائے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس جی ذرا نرمی کے ساتھ، حتیٰ کہ اب دیکھیں ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر 4 افراد ہوتے ہیں، 4 بھائی ہوتے ہیں، ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو پھر ہر ایک کا حق ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں رہے، سکون سے رہے۔ تو کل ہم ہندوستان کے اندر اکٹھے رہ رہے تھے، آج ہم علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ ایسا ظالم بے ایمان ہے، ایسا مشرک ہے، یہ یہود کی نسل میں سے ہے کہ کبھی اس وقت جب ہم علیحدہ ہیں، اپنی سلطنت، اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا ماحول، لیکن اس کو تکلیف ہے، بار بار ہمارے ساتھ چھیڑخانی کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی، حالانکہ بطور مسلم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں 2 ہاتھ کر لینے چاہیے، کیونکہ وہ بار بار ہمیں چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ ابھی کل ہی ان کی رپورٹ آئی ہے جی، ہندوستان نے وہ جیسے بارڈر کے اوپر کارستانی کرتا ہے، اس نے حملہ کیا ہے، پاک فوج نے جوابی کارروائی کی ہے۔ لیکن بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس کو تکلیف کیا ہے؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھے، ہمارا ملک ہے، ہم جیسے مرضی رہیں، لیکن نہیں، وہ ظالم جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، جس کا ایک رب نہیں ہے، وہ غیروں کا پجاری اور ہزاروں کا پجاری، وہ ہمیں تنگ کرتا ہے، اور ایک اللہ کے پجاری بس وہ خوف زدہ ہیں۔ یہاں بھی دوسری جگہوں پہ بھی
ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ہمارے اوپر، ہم پریشان ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا، اللہ کی باتوں کو سمجھنا، یہ اسلام ہے. چونکہ ہم اللہ کی بات کو پورے طور پہ سمجھ نہیں پا رہے، لہذا نتائج ہمارے سامنے ہیں. ورنہ تو مسلمان کی جرأت اور غیرت جو ہے، اس کے مد مقابل کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی جتنا مرضی بڑا بدماش کیوں نہ ہو، وہ کبھی ٹھہر نہیں سکتا. اسلام کی پاور ہے، یہ مسلمان کی جرأت اور بہادری کا نتیجہ ہے. اس کا تو خوف ہی اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ جب پھر یہ شیر للکارتا ہے تو پھر کوئی مد مقابل نہیں آتا. بہرحال ہماری کمزوریاں اللہ پاک ہمیں معاف فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ باتیں ارشاد فرما دی. یہاں پہ اللہ پاک نے ایک حکم دیا ہمیں. سب سے پہلے تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین وہ مسلمان صحابہ کرام کی جماعت، اور اس دور کے اندر چونکہ یہود کے ساتھ پہلے بھی ان کے ساتھ معاہدے تھے ان کے. اب اسلام آیا، حضرت عبادہ بن صامت ہیں، مدینہ کے اندر تشریف فرمائے ہیں. ادھر سے عبداللہ بن ابی جس کو آپ منافق کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ بھی ہے. اب جب اسلام کی دعوت آتی ہے تو اسلام نے باقاعدہ اپنی قیود و شرائط نافذ کی ہیں کہ آپ ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے کریں. عبادہ بن صامت تو ڈٹ گئے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی، اسلام کا حکم ہے، ہم تو ایسے کریں گے. لیکن عبداللہ بن ابی چونکہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والا ہے، دل میں وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے، لہذا اس کو پرواہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے دوست مت بنانا. جگری یار، دلی دوست، اولیاء جن کے ساتھ تمہاری محبتیں ہوں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں بات. یہ یہود و نصارہ کا خاص طور پہ ذکر ہوا، اور یہود کا ذکر پہلے ہوا. بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہود و نصارہ اگرچہ فرق ہے، یہود بہت حد سے آگے نکلے ہوئے ہیں، وہ انتہائی زیادہ خطرناک ہیں. ان کی نسبت نصارہ کے اندر کچھ تھوڑا سا مادہ موجود ہے، لیکن ہیں تمہارے دشمن. تو ایمان والو، ان یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہیں بنانا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. بڑے سخت الفاظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو کوئی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا. ہاں ہم سمجھتے کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، ہمارے معاملات ہیں، یہ سفارتی تعلقات ہیں. یہودی ہوا تو کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ ہمارا گٹھ جوڑ ہو جائے، کوئی فرق والی بات نہیں ہے. ادھر ہمارے تجارتی معاملات ہیں، انڈیا کے ساتھ جب تک ہم تجارت نہیں کریں گے ہمارا شاید معیشت ہی سیدھا نہیں ہوگی. او بھائی، معیشت تو ہماری سیدھی ہونی ہی نہیں ہے. جو کرتوتیں ہماری ہیں، جس انداز سے ہم چل رہے ہیں، معیشت تو دن بدن برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. غریب آدمی تو مر گیا ہے. لہذا یہ کیا طریقہ ہے؟ بات تو دین اسلام کی سمجھو نا. اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کو یہودی کہلوائے، عیسائی کہلوائے، اسے مسلمان کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. کون کون سے مسلمان ہمیں یاد ہیں، یا پھر غیروں کے ساتھ ہیں؟ کبھی ہمیں یہود نظر آتا ہے اور کبھی نصارہ نظر آتے ہیں. اور ہمارے تعلقات، ہماری محبتیں ان کے ساتھ بالکل واضح ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. وہ لوگ بھی ظالم، ان کے ساتھ محبتیں کرنے والے بھی ظالم. اور اللہ ظالموں کو کبھی راہ راست نہیں دکھاتے، اللہ کبھی ان کو سیدھی راہ پہ نہیں چلاتے. لہٰذا یہ گمراہی کا نتیجہ بن گیا. ایسے تو گمراہی ہمارا مقدر بن گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، چاہے وہ غیر ہیں، لیکن ہمیں دنیوی معاملات کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ لین دین کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر تم بھی فارغ ہو. یہ صورتحال ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ سورہ مائدہ ہے، 6واں پارہ ہے، 6 پارے کے بالکل آخر میں جا کے، چونکہ
انہی کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ ہی باتیں ہو رہی ہیں, انہی کے بارے میں ہدایات جاری ہو رہی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یہاں اللہ پاک نے تھوڑی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا کہ آپ لوگ دشمنی کے لحاظ سے اپنے لیے سب سے زیادہ خطرناک یہود کو اور مشرکوں کو پائیں گے. یعنی یہودی لوگ اور مشرک لوگ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں. ان کو آپ دشمنی کے لحاظ سے بہت سخت پائیں گے. اور آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے. 1450 سال پہلے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا, آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج یہودی مسلمانوں کے ساتھ کس قدر دشمنی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس بیٹھا مشرک ہے یہ بھی اصل میں اسی کی نسل میں سے ہے. اس کی دشمنی اور نفرت بھی, اس کا بھی جائزہ لے لو. لہذا جب یہ صورتحال بالکل واضح ہے کہ دشمنی اور نفرت کے لحاظ سے یہ یہود اور یہ مشرک ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہیں, تو ہمیں اپنا دوست کیوں سمجھنا چاہیے ان کو؟ فرمایا ہاں تھوڑی سی جو کمی والی بات ہے, باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے کہ ان دونوں کو ہی دوست نہیں بنانا, نہ یہود کو نہ نصارہ کو. فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً, ہاں ان میں سے کچھ اپنے لیے آپ محبت کا پہلو پائیں گے. لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے لیے. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ, جو عیسائی ہیں نصارہ ہیں, وہ اپنے لیے آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا ان کے اندر نرمی پائیں گے. اور یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ واقعی یہودیوں کی نسبت یہ عیسائی لوگ کسی وقت تھوڑا سا مسلمانوں کے ساتھ رحم کر جاتے ہیں, لیکن نتیجتاً دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں. اور اگر وہ اتنے زیادہ ہمارے مخالف نہیں تھے تو آج یہود نے اپنا پورا اثر و رسوخ اور ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے نصارہ کو بھی اپنا ساتھی بنا لیا ہے, اور آج ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں. لہذا جس کسی جگہ پہ عیسائی بھی موجود ہیں وہ بھی ان کے مورے بنے ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو نرمی والا پہلو ہے اس کی وجہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی. فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا, یہ اس لیے کہ ان میں قسیسین ہیں, کچھ عالم لوگ ہیں, کچھ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ورہبانا, اور کچھ راہب درویش لوگ عبادت گزار وہ ان کے اندر موجود ہیں. وانہم لا یستکبرون, اور ان میں تکبر نہیں ہے, وہ تکبر نہیں کرتے اصل میں. جبکہ ان کے مد مقابل یہودی ہو یا ہمارے پاس بیٹھا ہندو ہو, ان کے تکبر کا آپ اندازہ کر لیں. جب کبھی بولے گا یہ ان کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا بکواس ہی کرے گا, انتہائی متکبرانہ اور خطرناک قسم کی گفتگو کرے گا. آپ ان کی باتیں سن کے دیکھیں, یہ مودی بے ایمان جو ہے وہ کس طرح سے بکواس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے کہ یہ یہود جو ہے نا یہ انتہائی خطرناک ہے. ان کے مد مقابل نصارہ کے اندر چلو کوئی تھوڑی سی علم والی بات, اس کا مطلب ان کے پاس علم والی بات بھی نہیں ہے. ان کے اندر عبادت گزار یا تھوڑا سا وہ نرمی اختیار کرنے, ان کے اندر وہ بات بھی نہیں ہے. لہذا انتہائی متکبر, انتہائی مخالف اسلام کے اور مسلمان کے یہ یہود ہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی جگہوں پہ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا اللہ یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, جو کوئی ایسا کرے گا پھر اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. پھر اللہ آپ لوگوں کو بچانے والے نہیں ہیں, پھر اللہ نے اپنے آپ کو بری کر لیا آپ لوگوں سے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً, ہاں کہیں ایسے حالات ہوں تم ان سے ڈرتے ہو تو بس تھوڑا سا ظاہری رکھ رکھاؤ کرنا ہے, دلی دوست ان کو بنانا نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ کے پاس ہی تم نے لوٹ کے جانا ہے. یہ جینے کے انداز ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول ہیں جو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے. آج کتنے زیادہ مسلمان ہیں
اگر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اور یہ الولا والبرا یہ باقاعدہ ہمارے دین کا حصہ ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، جو اللہ والے ہیں، جو مسلمان ہیں، پوری دنیا کے اندر بسنے والے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر بسنے والے غیر مسلم جو کسی بھی مسلمان کو ستائے، پھر وہ ہمارا بھی دشمن ہے، ان کے ساتھ بھی نفرت ہماری اللہ ہی کے لیے ہے، کہ جو اللہ والوں کو تنگ کرے گا پھر وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ تو کیا آج اگر مسلمان اس نظریے پہ چل نکلیں تو جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، جتنے ہم افراد ہیں، جتنے ہمارے ملک ہیں، جتنے لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ الکفر ملت واحدہ، کفر تو اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ ظالم اسرائیل جو اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور قابض ہے کہ یہاں آ کے اس نے ڈیرا لگایا ہے، اب وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ان کے گھروں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں، شہید بھی کرتے ہیں، بیت المقدس کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں، بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر کے عبادت کرنے والوں کو ان کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک ایک فرد تو کیا کر سکتا ہے؟ لیکن بطور امت محمدیہ، بطور مسلمان ہمیں فکر تو کرنی چاہیے نا۔ اب تو ہم تو رہ گئے صرف دعائیں کرنے کے لیے، یہ زیادہ سے زیادہ اپنا کوئی مالی سپورٹ کریں گے، چلو کسی نہ کسی بہانے شاید ہمارے بھائیوں تک کوئی چیز پہنچ جائے، کوئی دوائی پہنچ جائے، کوئی اور ان کے لیے اور کوئی سہولت ہے وہ پیدا ہو جائے، بن جائے، پہنچ جائے وہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انداز سے ہمیں خبردار فرمایا ہے، اصولاً اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کو بغور اس کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر مزید ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ جہاد کی طرف چل نکلتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب وضاحت فرمائی ہے۔ بہت زیادہ آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جن کے در پہ یہ یہود و نصارہ ہیں کہ دن بدن وہ، یعنی کہ کتنی حیرانگی والی بات ہے کہ ہمارے سلیبس تک ہماری معیشت، معاشرت، یہ سارے معاملات یہ تو یہود و نصارہ قابض ہو ہی رہے ہیں، وہ اپنے سارے معاملات ہمارے اوپر ہے وہ ان کو ٹھونسے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سلیبس تک کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی وہ سلیبس، وہ ہماری اپنی تعلیم، وہ ہمارا پڑھنا، وہ بھی ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے۔ جب کبھی وہ کہتا ہے اس کو ایسے کر دو، ہم ایسے کر دیتے ہیں۔ جب کبھی وہ کہتا ہے قرآن کی آیات، یہ جہادی آیات، جہادی صورتیں یہ میرے مخالف جاتی ہیں، یہ تو نظریتاً ان جوانوں کو بیدار کر دیں گی، لہذا ان کو مس کر دو، ہم مس کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان اگر ہم سمجھیں تو اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایمان والو ذرا توجہ کرو، تمہارا ولی، تمہارا کارساز، تمہارا دوست، تمہاری دلی محبتوں کے لائق وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اللہ کے ساتھ تمہاری محبت ہونی چاہیے، ورسولہ، اور اس کا رسول اس لائق ہے کہ تم اس کے ساتھ دوستی کرو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرو۔ ایمان والے تمہاری دوستی کے لائق ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ وہ کون ایمان والے؟ ایمان والوں کی پہچان بھی کر لو ذرا، ہاں جی، کیونکہ ہم نے تو معیار کچھ اپنا بنا رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازی ہوا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو کوئی اللہ سے محبت کرے، دوستی کرے اس کے رسول سے، ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے، یہی غالب ہے۔ او بھائیو کیوں نہیں غالب آئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن تم بن کے دکھاؤ، فتح تمہاری ہے، انتم العالون، غلبہ تمہارا ہے، فتح تمہاری ہے، شکست دشمن کی ہے، ان کنتم مومنین، شرط ایک ہی ہے، ایمان والے بن جاؤ۔ آج پتہ نہیں ہمارے اندر پھر ایمان کے اندر کوئی فرق آ گیا ہے، یا ہم پکے مومن ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے؟
دونوں باتیں متضاد ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اس انداز سے دشمن کبھی کہیں پہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، کبھی کہیں پہ، کبھی کشمیر کو اس نے نشانہ بنا رکھا ہے ظلم کا، کہیں افغانستان کے اوپر چڑھاتا ہے، کہیں شام کے اندر اور کہیں فلسطین کے اندر. جب اس ظالم کا دل چاہتا ہے مسلمانوں کا برا حال کر دیتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھیں. ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ظالم دشمن کئی دفعہ ہمارے اوپر بھی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کر چکا. تو لہذا بطور مسلم ہمیں ذرا جاگنا ہی ہے، ہوشیار رہنا ہے، اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے مطابق تو کریں. یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ نہیں، کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ہی سب کچھ سمجھنا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. پھر اس کے بعد چلو کہیں ہم پہنچ نہیں سکتے تو بھائیوں کی معاونت تو کریں گے، دعاؤں کے ذریعے سے کر لے، مالی لحاظ سے کر لے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس طرح کے بن جاتے ہو تو تم میری جماعت ہو. اللہ ان ایمان والوں کو اپنی جماعت فرماتے ہیں. تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. ایسے ہونا چاہیے، اللہ کی جماعت بننا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم میری جماعت بن جاؤ گے پھر ہم الغالبون، پھر وہ غالب. لہذا دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اپنی جماعت کے اندر شامل ہونے کی توفیق دے. سب اللہ کی جماعت بن جائیں، سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے اور بات کو سمجھنے والے بنے. تو انشاءاللہ یہ یہودی، یہ عیسائی جب اللہ کے رسول کے دور میں نہ ٹھہر سکا، آج کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ اس وقت تو مسلمان تھوڑے سے تھے، لیکن جب آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدوں کو تیار کیا اور وہ یقینی مومن تھے، پھر نہ مشرک ٹھہر سکا، نہ کوئی یہودی ٹھہر سکا، نہ عیسائی ٹھہر سکا. یہ قبائل تھے بڑے بڑے، اور یہ ایسا ظالم ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں بھی جب اسلام کی خالص اور اتنی پیاری دعوت لے کے آئے، اس نے بار بار آپ کے اوپر حملہ کرنے کی اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ ان کی پرانی فطرت ہے. یہ ظالم نام لینے کو انبیاء کا نام لیتے ہیں، لیکن انبیاء کے دشمن رہے، انبیاء کو شہید کرنے تک درپے رہے، ایمان والوں کو ستاتے رہے. آج بھی وہی کام کیے جا رہے ہیں. دنیا کے اندر جو فساد ہے وہ سب ان اہل کتاب کی وجہ سے، ان یہود کی وجہ سے، مشرکین کی وجہ سے. لہذا اگر ہمیں اللہ پاک کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ جب اللہ کے رسول کو در پے تھے شہید کرنے کے، نقصان پہنچانے کے، بار بار کوشش کی، پھر اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ باقاعدہ جب ان کا علاج کیا، پھر ان کو نکالا مدینہ سے، جلا وطن ہوئے. یہ بڑے بڑے قبائل تھے، ان کی زمینوں کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. یہ بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ بڑے بڑے قبائل تھے، اور ان کے ساتھ مدینہ والوں کی وہ ایک طرح کے معاہدے بھی تھے جن کی بنیاد پہ عبداللہ بن ابی منافق نے بھی ان کو سپورٹ کیا. لیکن نہ سپورٹ کرنے والے بچے، نہ وہ یہودی بچ سکے. تو اللہ کے رسول کے پاس تو تھوڑی سی جماعت تھی، اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے آج مسلمان ہیں. لیکن آج یہ یہودی دندناتا پھرتا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، جگہ جگہ جب اس کا جہاں پہ دل چاہتا ہے مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے. اور ہم لوگ بس علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے مفادات، اپنے اپنے ملک بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں. اللہ پاک ہمارے فلسطینی بھائی جس انداز سے وہ تکلیف کے اندر ہیں، پریشانی میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے ہیں، اور ان کے بچے تک حتیٰ کہ ہسپتالوں کے اوپر بھی بمباری کی جاتی ہے، اور ڈرا دھمکا کے اگر کہیں نہیں بھی تو ان کو اس انداز سے دھمکایا جاتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. اس طریقے سے وہ علاقے خالی کرواتے ہیں. تو بہرحال یہاں توجہ کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے. یہ تو حکمرانوں کو چاہیے، حکومتوں کو چاہیے، بڑے بڑے ملکوں کو چاہیے، اسلامی ممالک کو چاہیے، ہاں جن کے پاس طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں. لیکن بہرحال جس حد تک ممکن ہے آپ بھائی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس پریشانی سے بچائیں. اللہ انہیں اس قدر، یہ کوئی چھوٹی سی پریشانی نہیں ہے
کسی کو گھر سے ہی نکال دیا جائے نا تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اب یہ کہ لوگوں کے گھروں کو تباہی کر دیا جائے، بم مار مار کے اور اس طریقے سے نشانہ ان کو لگا کے ختم ہی کر دیا جائے، ملیہ میٹ کر دیا جائے، شہادتیں ہو جائیں، لوگ گھروں سے بے گھر ہو جائیں، ان کے گھر برباد ہو جائیں، تو بچتا کیا ہے؟ گویا یہ اسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک جرم بن گیا. تو یہ یہود و نصارہ جو اسلام کے دشمن، اللہ کے باغی نافرمان، ان کو جینے کا حق ہے دنیا کے اوپر. اگر جہادی مملکت قائم ہو جائے، مسلمان کھڑے ہو جائیں، تو ان کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ان کے لیے کوئی اپنا غیبی تعمر فرمائیں اور ان کو پریشانی سے نکلنے کا راستہ فراہم کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی اور ان کے لیے ممکن حد تک تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. وصلی اللہ علی النبی.